علم مختلف تہذیبوں میں مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتا رہا ہے، مختلف اقسام میں ہمارے سامنے آتا رہا ہے، اور یہ تو بس آج کل کی بات ہے کہ کسی منظر کا آنکھوں سے ہوتے ہوئے ذہن تک چلے جانا علم ہے، یا پھر کسی آواز کا کانوں سے ہوتے ہوئے ذہن تک چلے جانا علم ہے۔ یہ علم کی ادنا ترین عادتیں ہیں۔ بہرحال یہاں ہم حافظے کو ایک مکمل علم کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ حافظہ ذہن کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ بعض اوقات ذہن خود حافظے پہ نظر کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ علم دراصل ایکٹیو ریلیشن شپ ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے درمیان۔ ہم اپنے ارد گرد آج کل جسے علم سمجھتے ہیں، جو گفتگو سنتے ہیں، وہ دراصل لاجیکل پوزیٹیوزم ہے، جس میں ان چیزوں کو آبزرو کیا جاتا ہے جو حواس خمسہ میں لائی جا سکتی ہیں، جن پہ ریشنل آرگیومنٹس کیے جا سکتے ہیں، جنہیں عقلی دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور یہ یورپ کے اندر، مغرب کے اندر یہ علم کا معیار ہے۔ ان اشیاء کو یورپ میں علم سمجھا جاتا ہے جنہیں لاجیکلی پوزیٹیوائز کیا جا سکتا ہے۔ مگر جب آپ ہند میں آتے ہیں تو یہاں وہ بات علم ہے جو میری کانشیسنس کو بڑھا دے، جو میرے کانشیس ایکسپیرینس کو بڑھا دے، جو مجھے پھول کو غالب کی طرح دیکھنا سکھا دے، جو مجھے غم کو میر کی طرح دیکھنا سکھا دے، جو مجھے مہاتما سدھارتھا کی طرح چپ کرا دے، جو مجھے بدھا کی طرح دنیا سے دور کر دے۔ ہند کے اندر جو چیز میری کانشیس ایکسپیرینس کو بڑھاتی ہے وہ علم ہے۔ پھر اگر آپ اورینٹل لوکیل آف نالج میں جاتے ہیں تو ایسٹ میں سب سے پہلے آپ کو چین ملتا ہے۔ چین میں اس شے کو علم سمجھا جاتا ہے جو ڈسپلنائز ہوتی ہے، اور یہ اصول ہے دی گریٹ کنفیوشس کا، بہت بڑا دماغ۔ پھر اس سے آگے اگر آپ جاپان میں چلے جاتے ہیں تو جاپان میں علم وہ شے ہے جو میرے جمالیاتی تشخص کو بڑھا دے، جو کسی چیز کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دے، جو کسی ایکس وائی شے کو حسین تر کر دے۔ یعنی کہ جاپان کے اندر ایستھیٹکس کو علم کہا جاتا ہے۔ وہی علم مختلف تہذیبوں میں مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک اور دلچسپ اضافہ اس میں کر دوں، مصر کے اندر کسی شے کو تب تک علم نہیں مانا جاتا جب تک کہ وہ میجیکل یا طلسماتی نہ ہو۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ یوں ہی نہیں، یونان کا سب سے بڑا تھنکر پیتھاگورس یہاں پہ آ کے بیعت ہو گیا اور پھر ڈھونڈتا پھرا کہ یہ اعداد کا علم کیا ہے، یہ نمبرز کیا ہیں۔